بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس کا یہ بینکنگ کا لیکچر ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے، ریویژن چل رہا ہے۔ اس میں ہم دو چیپٹر کو آج انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک جو ہے وہ چیپٹر 5 اور ایک چیپٹر 6۔ چیپٹر 5 لینڈنگ انسٹیٹیوشنز، قرض دینے والے ادارے اور اس کی کائنڈس اینڈ اٹس کائنڈس۔ تو جو ہے وہ کریڈٹ بزنس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ اگر بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، بزنس کو جو انکریز کرنا ہے اور انویسٹر کے پاس جو ہے اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مزید انویسٹمنٹ کر سکے، تو پھر وہ جو ہے وہ قرض کا سہارا لیتا ہے کریڈٹ کا۔ تو کریڈٹ اس کو کہاں سے ملے گا؟ کمرشل بینکس جو ہیں وہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف کریڈٹ انسٹرومنٹس ہیں وہ جو ہے وہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کریڈٹ انسٹرومنٹ اور جو کریڈٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس ہیں، یعنی قرض کے ادارے ہیں، وہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کریڈٹ انسٹیٹیوشنس کیا ہیں، ڈیفینیشنز یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے تو اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو کریڈٹ انسٹرومنٹس آر دوز organizations or institutions which provide loans to commercial persons, businessmen, industrialists, traders and household۔ تو ایسے ادارے ہیں جو کاروباری لوگوں کو، صنعت کاروں کو، امپورٹرز کو، ایکسپورٹرز کو اور پروڈیوسرز کو اور جو ہے وہ ہاؤس ہولڈس کو یعنی گھریلو لوگوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں، یہ کریڈٹ انسٹیٹیوشنز کہلاتے ہیں۔ اس کی ٹائپس میں سیونگ اینڈ لونز ایسوسیشنز، لوگوں کی جو ہے وہ سیونگز کو ریسیو کرتے ہیں اور اس سیونگ سے جو پھر جو ہے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلج گروی رکھ کے قرضے دیتے ہیں، تو یہ سیونگ اینڈ لونز ایسوسیشنز کہلاتے ہیں۔ کریڈٹ یونین یہ بھی جو ہے وہ لوگوں سے سیونگز ریسیو کر کے جو ہے وہ لونز پرووائڈ کرتے ہیں۔ لائف انشورنس کمپنی یہ لوگوں کی جو ہے لائف انشورنس کرتے ہیں، لوگوں کی جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی جو ہے وہ فائنینس سیکیورٹی ہوتی ہے، لائف سیکیورٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے فائنینس سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور جو ہے وہ 5 ایئرس 10 ایئرس 25 ایئرس 30 ایئرس ہول لائف انشورنس جو ہے وہ کرتے ہیں، لائف انشورنس، اور اس میں جو بونسز دیتے ہیں، اس میں جو پریمیم ریسیو کرتے ہیں، قسطیں وصول کرتے ہیں انشورنس کی، اور اس جو انشورنس سے پیسہ لیا گیا اس کو کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پالیسی ہولڈرز کو بھی کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی جو پالیسی کا جو ہے وہ کیش ویلیو ہے اس کا 70% لون پرووائڈ کرتے ہیں، اور پالیسی بھی انفورس رہتی ہے، پالیسی بھی چلتی رہتی ہے اور قرضہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ لائف انشورنس کمپنیز۔ کمرشل فائنینس کمپنیز یہ بھی جو ہے وہ لوگوں سے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جو سیونگز ریسیو کر کے اور شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیکٹر کمپنی ان کا کام ہی جو ہے وہ جو ہے کریڈٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی لیتے ہیں۔ سیلز فائنینس کمپنی سیلز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بھی لون لے کر، یہ بھی لوگوں سے سیونگ لے کے قرضے پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے کمرشل کنزیومر فائنینس کمپنی یہ جو ہے وہ لوگوں کی سیونگز ریسیو کر کے جو ہے وہ کنزیومر کو جو ہے وہ گھریلو اخراجات کے لیے کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے فائنینس انسٹیٹیوشنس ہیں جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ چیپٹر، چھوٹا سا چیپٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کبھی بھولے سے آ جائے تو آ جائے، ویسے مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم نے ایک نظر دیکھ لیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کریڈٹ انسٹرومنٹس اینڈ اٹس کائنڈس۔ کریڈٹ انسٹرومنٹس کیا ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں؟ تو کریڈٹ انسٹرومنٹس کہتے ہیں کس کو ہیں؟ وہ تمام ڈاکیومنٹس جو ایویڈنس کے لیے کریڈٹ میں یوز کیے جاتے ہیں وہ سب کریڈٹ انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ پرامیسری نوٹس ہیں جو بائر اور سیلر کریڈٹ ریسیو کر کے، کریڈٹ بائی اور سیل کر کے جو ڈاکیومنٹ بناتے ہیں 3 months اور 6 months ان لینڈ فارن، یہ جو ہے بل آف ایکسچینج کہلاتا ہے۔ پرامیسری نوٹ لون لے کر جو ہے وہ جو ہے شارٹ ٹرم لون لے کر اس میں بھی جو ہے وہ پرامس لکھ کے دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کریڈٹ انسٹرومنٹس ہے۔ تو اس طرح بینکنگ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں فار ٹرانزیکشنز، ایکسچینج آف منیز، وہ بھی جو ہے ایکسچینج آف منی کے لیے وہ بھی جو ہے وہ کریڈٹ انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں۔
تو سارے ڈاکومنٹس جو کریڈٹ ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ یوز کیے جاتا مارکیٹ میں، وہ کریڈٹ انسٹرومنٹس ہیں. 2 ٹائپ کے کریڈٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس اور ناٹ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس. نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس وہ ہوتے ہیں جس کے ہم اونرشپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں. تو جب بالکل فریلی جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں، انڈورس کیا جا سکتا ہے، ایک سے دوسرے کے حوالے کیے جا سکتے ہیں جو ہے وہ وداؤٹ اینی جو ہے وہ ریٹن، جسٹ لائک کرنسی نوٹس جو ہے جیسے چیک، جیسے جو ہے وہ کیش ہوتا ہے ایک سے دوسرے تیسرے میں، بس جس کے پاس وہ آگے اس کی اونرشپ ہے. تو یہ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں. ایسے دستاویزات جن کی ملکیت ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو سکے وہ کریڈٹ انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں. ناٹ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس ناقابل منتقلی، یہ تو قابل منتقلی ہیں، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے منتقل ہو جاتے ہیں. لیکن ناٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ناقابل منتقلی ہیں، وہ ایک سے دوسرے تیسرے میں جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. جیسے کراس چیک ہے، وہ جس کے نام پر لکھا گیا اسی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگا اور دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوگا. تو یہ ناٹ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو ایسی جو ہے دستاویزات جو ہے وہ زر اعتباری، آلات زر اعتباری جن کی ملکیت اونرشپ کین ناٹ بی ٹرانسفر فرام ون ٹو اندر پرسنس، ایک سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہو سکتی اس کی ملکیت، اس کو ناٹ نیگوشیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس کہتے ہیں. ڈیفائن چیک اینڈ اٹس پارٹیز. چیک کیا ہے؟ چیک جو ہے ایک پارٹی، جیسے ہم نے پچھلے اس میں بھی ٹائپ آف اکاؤنٹ میں تھوڑا سا دیکھا کہ ایک بزنس مین یا جو ہے ایک جو ہے وہ سیلری پرسن اپنی جب پیسے کو جب بینک میں رکھتا ہے تو بینک سے اس کو پیسے واپس نکلوانے کے لیے ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، وہ چیک کے تھرو. تو چیک جو ہے کیا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے نام ایک آرڈر جاری کرتا ہے، ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے جس میں وہ اپنے رکھے گئے پیسے کو یا تو خود بذات خود سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے دے دیے جائیں، میرے پیسے مجھے دے دیے جائیں، یا جو کسی فرد کا نام لکھ کر زاہد کو دے دیے جائیں، ظفر کو دے دیے جائیں، سہور کو دے دیے جائیں، زبیر کو دے دیے جائیں، کسی ایک کا نام لکھ دے کہ میرے پیسے اس کو دے دیے جائیں اور پھر اس پہ اپنے سائن کر دیں. تو یہ ایک چیک کہلاتا ہے. تو چیک کے لیے 3 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. چیک کے لیے 3 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ فرد جس نے بینک میں پیسے جمع کرائے، اکاؤنٹ ہولڈر، وہ چیک لکھے گا، اس کو کہیں گے ڈرائر. تو وہ فرد موجود ہے جو لکھنے وہی لکھے گا، اس کو ڈرائر کہتے ہیں. تو پارٹیز میں ڈرائر از اے پرسن ہو رائٹ دا چیک اور آرڈر ایشو ٹو چیک فار ریسیونگ کیش. تو وہ فرد ہے جو چیک لکھ کر دے رہا ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے. دوسرا ڈرائنگ یعنی بینک جس کے نام جو ہے وہ آرڈر جاری کیا، اسپیسیفک بینک ہوگا. میرا اکاؤنٹ UBL میں، حبیب بینک میں، میں سے کسی ایک میں ہوگا، کسی ایک برانچ میں ہوگا. تو اس اسپیسیفک بینک اسپیسیفک برانچ کو جو میں آرڈر لکھوں گا وہ ڈرائی ہو گیا. اور پے جس کے نام میں چیک لکھ رہا ہوں تھرڈ پارٹی کے نام، ظفر، ظہیر، ظہور، زمان. تو یہ تھرڈ پارٹی جس کے میں آرڈر دے رہا ہوں کہ آپ بینک سے جا کر ہی پیسے میرے لے لیں. تو بینک جو ہے وہ یہ 3 پارٹیز جو ہے چیک میں ہوتی ہیں. لیکن چیک از این، اس کی ڈیفینیشن جو اس پہ بتائی گئی ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے تحت، یعنی قانون آلات منتقلی کے تحت جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، چیک از این unconditional order written by account holder to bank. تو چیک جو ہے ایک غیر مشروط حکم نامہ ہے جس میں کھاتے دار بینک کے نام جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے، ایک خاص رقم جاری کرنے کا حکم جاری کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ چیک کہلاتا ہے. تو یہ اس چیپٹر سے متعلق تھوڑا سا ہی ابھی ہمارا ایک آگے ہے. اس میں جو ہے اسینشلس آف اے چیک ہیں اور جو ہے وہ کازز آف ڈس آنر آف اے چیک ہے کہ ایک بینک کے لازمی لوازمات کیا ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں، تھوڑی بہت بتا دیں، پھر باقی لیکچر میں کمپلیٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.
جب چیک لکھا گیا تو اس میں تاریخ کا ہونا ضروری ہے، موٹے موٹی سیدھا چیزیں، سائن ہونا ضروری ہے، اور کیش جو لکھا گیا وہ ہونا ضروری ہے، اور ڈیٹ کا ہونا ضروری ہے، اکاؤنٹ نمبر کا ہونا ضروری ہے، چیک نمبر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ چیک بنتا ہے، ان سب چیزوں پر مشتمل، اور پھر جو ہے چیک کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیکچر سے متعلق جو ہے چیز مکمل ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس پر محنت کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ باقی السلام علیکم۔